اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یعنی ہم بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ جو بندہ بچوں پر رحم نہیں کرتا، جو خاتون جو بندی اللہ کی بچوں پر رحم نہیں کرتی، تو اللہ رب العالمین بھی پھر اس پر رحم نہیں کرتا۔ نہ ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں بلکہ غیروں کے بچے ہیں، محلوں کے بچے ہیں اور انجان بچے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا دیکھنا یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ ان کا ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا طریقہ کار بالکل غلط ہوتا ہے اور نہایت گھٹیا ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھیں بچوں سے غلطی ہو رہی ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کو ماریں، ان کو پھٹکاریں، ان کو برا بھلا کہیں، ان سے محبت سے پیش آئیں، ان سے نرمی سے پیش آئیں اور ان کو پیارے انداز میں نصیحت کریں، تو انشاءاللہ یہ نصیحت ہماری بچوں پر زیادہ اثر کرے گی بنسبت اس کے کہ ہم ان کو ماریں، ان کو ڈانٹیں۔ اور بچوں کے حق میں سے ایک بہت عظیم حق یہ ہے کہ بچوں سے ہم نہایت نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، الفت سے پیش آئیں۔ یہی ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب میں آخر میں اپنے دوست مولانا محمد عاصم صاحب سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر سے، اپنے خطاب سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر۔ سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جو در حقیقت ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کی سب سے زیادہ مستحق اور لائق ہے۔ وہ اللہ کی جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، وہ اللہ، وہ رب جو ہمیں پالتا ہے، وہ خالق کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ رحمان کہ جو ہم پر ہر لمحہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کہ جس نے ہمیں اس کی تعریف کرنے کے لیے زبان عطا فرمائی۔ ہم اس کے کبھی بھی کما حقہ تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام اولیاء اللہ پر اور صالحین پر، بالخصوص اس مبارک ہستی پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ارادہ تو کو یہ تھا کہ کسی اور موضوع پر گفتگو کی جائے گی، لیکن یہاں پر بچوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یعنی ہم بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، خواہ وہ ہمارے اپنے بچے ہوں یا رشتہ داروں کے بچے ہوں یا محلے کے بچے ہوں یا انجان بچے کیوں نہ ہوں، ہم کس طرح ان کے ساتھ پیش آئیں۔ عموماً ہم اپنے حقوق تو جانتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ کیسے پیش آئیں، یا ماں باپ کے حقوق بچوں پر کیا ہوتے ہیں، یا پھر بڑوں کے حقوق چھوٹوں پر کیا ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اس تقریر میں، اس پروگرام میں
یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بچوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور جن کی ادائیگی میں عام طور پر بڑے کوتاہی کرتے ہیں اور ان کو چھوٹا سمجھ کر ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اور ان کی حق تلفی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح بات کہنے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا ویوہار، ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، تو یقین جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کے تعلق سے ابھی ہمارے دوست روشنی ڈال رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر ایک چیز میں آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ کسی کو بنانا چاہتے ہیں، جس کو ہم فالو کر سکیں، جس کے پیچھے پیچھے چل سکیں اور جس کی اقتداء اور اتباع کر سکیں، تو یقین جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی جو اس بات کی حقدار ہو کہ ہم اس کی اتباع کریں اور اس کو فالوور بنیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں آئیڈیل ہیں، ہمارا نمونہ ہے، خواہ وہ عبادات کا معاملہ ہو، خواہ وہ معاملات کا معاملہ ہو، کیا خواہ وہ بڑوں کے ساتھ پیش آنے کا معاملہ ہو یا بچوں کے ساتھ پیش آنے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا۔ تو جب ہم اس بات پر بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے نہایت نرم دل اور نہایت مہربان ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، بلکہ اپنے بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وكان ابراہیم مسترجعا فی اعوال المدینہ وكان ظئره قینا۔ آپ بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے اہل وعیال پر، اپنے بیوی بچوں پر مہربان نہیں دیکھا۔ یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی اپنے بچوں پر رحم کرنے والا تھا، اپنے گھر والوں پر رحم کرنے والا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے وہ مدینہ کی عوالی میں ایک بستی جو تھی وہاں پر رہتے تھے، چھوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر مدینے کی آب و ہوا سے بچانے کے لیے وہاں پر پرورش کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو بیان کرتے ہیں وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، اور جس گھر میں رکھا ہوا تھا اس گھر کا جو مالک تھا وہ ایک بھٹی والا تھا، یعنی اس گھر میں بھٹی کا کام ہوا کرتا تھا، جس وجہ سے ہر وقت گھر میں دھواں بہا رہتا تھا اور ہر چیز پر کالا رنگ لگا رہتا تھا۔ تو بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی محبت میں ان سے ملنے جایا کرتے تھے، ابراہیم سے، اپنے بیٹے سے، فَيُقَبِّلُهُ، اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، اس کو چوما کرتے تھے۔ تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں پر مہربان تھے اور اپنے بچوں پر رحم کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر آج ہم بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اپنے بچوں پر مہربان ہوتے ہیں، اور یقیناً ہر ماں، ہر باپ اپنے بچوں پر کم از کم سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اپنے بچوں پر تو سبھی مہربان ہوتے ہیں، لیکن بات اس وقت آتی ہے جب غیر کے بچے ہوں۔ عام طور پر معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، میں نے خود جس چیز کا تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں آج اکثر خواتین، جس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں یقینی طور پر، کہ وہ اپنے بچوں سے تو محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ نہایت نرمی والا رویہ ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ غیر کے بچے ہوں، رشتہ داروں کے بچے ہوں، تو وہیں ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ بلکہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتاؤں، میں نے ایسی خواتین کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جو غیروں کے بچے کو، غیر کے بچے کون، کوئی انجان بچے نہیں بلکہ رشتہ دار کے بچے، ان کو بلا وجہ پکڑ کر مارتی ہیں، یہاں تک کہ بچے رونے لگتے ہیں۔
آج یہ ہمارا حال ہے غیروں کے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ یقیناً سب خواتین ایسی نہیں ہوتی، اچھی لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارا جو تعلق ہے، جو رویہ ہمارا بچوں کے ساتھ، وہ رویہ نہایت نرم ہونا چاہیے، اچھا رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں نرمی میں خیر ہے، اور وہ بندہ جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ جو بندہ بچوں پر رحم نہیں کرتا، جو خاتون، جو بندی اللہ کی بچوں پر رحم نہیں کرتی، تو اللہ رب العالمین بھی پھر اس پر رحم نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعنده الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال ان لی عشرة من الابناء ما قبلت منهم احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، غور سنیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی جو آپ کے نواسے تھے ان کو بوسہ دیا، ان کی پیشانی کو چوما، اور ان کے پاس اس وقت ایک صحابی جن کا نام اقرع بن حابس تھا تمیمی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ان لی عشرة من الابناء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کو، میرے تو 10 بیٹے ہیں، ما قبلت منهم احدا، میں نے آج تک کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، کبھی کسی کی پیشانی کو نہیں چوما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ارشاد فرمایا وہ ہمارے اور آپ کے کان کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے کہا من لا یرحم لا یرحم، کہ سنو جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا ہے، پھر جو رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا اخلاق بچوں کے ساتھ نہایت نرمی والا ہونا چاہیے، اور یہی طریقہ کار ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو شخص بچوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ایسے شخص کا اور ایسے بندی کا، جو بندی اللہ کا جو بندہ بچوں پر رحم نہیں کرتا اور جو بچوں پر مہربان نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يرحم صغیرنا ويعقر كبیرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنکر فليس منا، لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويعقر كبیرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سنو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو چھوٹے بچوں پر، معصوم بچوں پر رحم نہ کرے، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے، وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو بھلائی کا حکم نہ دے، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو بری بات سے نہ روکے۔ تو اس حدیث سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دیا، وہیں پر بچوں کی نرمی کا اور بچوں کے ساتھ نہایت حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم جہاں پر اپنے حقوق کو یاد رکھتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہمارے حقوق کا ادا نہیں کرتے، ہم سے محبت سے پیش نہیں آتے، ہم سے نرمی سے پیش نہیں آتے، ہمارے سامنے چلا کر بات کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں بچوں کے حقوق بھی یاد رہنے چاہیے کہ بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آئیں اور نہایت محبت سے، الفت سے ان سے بات کریں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو انسان بچوں پر رحم نہیں کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، بلکہ سخت دلی کی علامت ہی یہی ہے کہ انسان بچوں پر رحم نہ کرے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارا دل سخت ہے، نرم ہے۔ اگر جو ہمارا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے، غیروں کے بچوں کے ساتھ بھی اگر ہمارا وہی رویہ ہے تو یقین جانے ہمارا دل نرم ہے، اور اگر ہمارا رویہ بچوں کے ساتھ نہایت برا ہے، ہم ان سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، تو یقین جانے ہمارا دل سخت ہو چکا ہے اور ہمارا دل کٹھور ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قدم ناس من الاعراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اتقبلون صبيانكم فقالوا نعم قالوا والله ما نقبل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واملك ان كان الله نزع من قلوبكم الرحمه۔ سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اعرابی یا دیہاتی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سوال کیا اتقبلون صبیانکم، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ان کی پیشانی چومتے ہیں؟ تو انہوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ نعم، ہاں، ہم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔
تو اللہ کو انہوں نے کہا جواب میں واللہ ما نقبل، کہ اللہ کی قسم ہم تو کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، ہم تو کبھی ان سے محبت سے بات نہیں کرتے، ہم تو کبھی ان کی پیشانی کو نہیں چومتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمْلِكْ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةَ، کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا ہے اور تمہارے دلوں سے محبت کو اور رحمت کو اور نرمی کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی معلوم یہ چلا کہ انسان جو بچوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین اس کے دل سے محبت کو، نرمی کو اور الفت کو نکال لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو تعلق ہے، جو رویہ ہے بچوں کے ساتھ وہ کیسا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اپنوں کے ساتھ ہمارا رویہ عموماً بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ان سے ہمیں محبت ہوتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے رشتہ داروں کے بچوں کی تو پھر ہمارا رویہ وہاں پر بدل جاتا ہے، پھر وہاں پر ہمارا رویہ اپنے بچوں کی طرح نہیں ہوتا۔ جبکہ یقین جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جہاں اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ نہایت نرمی سے، الفت سے پیش آتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے بچوں کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ بھی نہایت نرمی سے، الفت سے اور محبت سے پیش آتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے، رشتہ داروں کے بچوں سے۔ حدیث میں آتا ہے وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی على عاتقه فقال اللهم انی احبه فاحبه۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحابی رسول کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ کے کاندھے پر حسن بن علی جو آپ کے نواسے تھے یعنی آپ کے رشتہ دار تھے وہ سوار ہیں۔ فقال، تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ اللہ رب العالمین میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے اللہ تو بھی حسن سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا، آپ کا اخلاق تھا رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ بھی کافی حد تک غنیمت ہے، یعنی رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ بھی، نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ، بھانجوں اور بھتیجوں کے ساتھ ہم محبت سے پیش آتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کہیں نہ کہیں ان سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا قلبی لگاؤ ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے ان بچوں کی جو نہ ہمارے اپنے بچے ہیں نہ ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں بلکہ غیروں کے بچے ہیں، محلوں کے بچے ہیں اور انجان بچے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا دیکھنا یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ ان کا ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا طریقہ کار بالکل غلط ہوتا ہے اور نہایت گھٹیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور جس طرح اپنے رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اسی طرح ایک انجان بچے کے ساتھ اور اسی طرح غیروں کے بچوں کے ساتھ بھی ہمیں پیش آنا چاہیے اور اس سے بھی محبت سے بات کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے بڑے نمونے تھے اور آپ ہمارے لیے کتنے بڑے آئیڈیل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھا تھا، رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا ہوا کرتا تھا، بلکہ غیروں کے بچوں کے ساتھ وہ جو آپ کے نہ رشتہ دار لگتے ہیں نہ پڑوسی لگتے ہیں بلکہ محلے کے عام بچے ہیں تو ان کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ نہایت نرمی والا ہوا کرتا تھا، بلکہ اس حد تک نرمی والا ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ان سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے صحابی رسول انس بن مالک بیان کرتے ہیں وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم بالعیالی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وکان لی اخ یقال له ابو عمیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم دل ہوا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا ابو عمیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرتے اور میرے اس بھائی کے پاس ایک پرندہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا نغر، اس کا ایک نام تھا نغر، اور وہ بچہ اس پرندے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صحابی کے پاس سے گزرتے اور ان کے بھائی کے پاس سے گزرتے تو کہتے یا ابا عمیر، کہ ابو عمیر ما فعل النغیر، اس چھوٹے سے پرندے کا کیا ہوا، اس چھوٹے سے پرندے کا کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے بچوں کے ساتھ بھی نہایت نرمی سے پیش آیا کرتے تھے بلکہ ان سے بسا اوقات ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں ٹھیک ہے، عام حالات میں عموماً ہمارا رویہ
اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، اور غیروں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ عام طور پر اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اب بات کرتے ہیں ہم اس وقت جب اپنے بچے یا رشتہ داروں کے بچے یا غیروں کے بچے کوئی غلطی کر دیں، ہمارا کوئی نقصان کر دیں، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو اس وقت دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عموماً ہمارا پارا فوراً ہائی ہو جاتا ہے، ہمارا غصہ فوراً ساتواں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اور بس اوقات ہم بچوں کو ذرا ذرا سی بات پر مار بھی دیتے ہیں، ان کو پھٹکار دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ ہر حال میں اچھا ہوا کرتا تھا، خواہ بچے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوں یا غلط سلوک کر رہے ہوں، خواہ بچے آپ کا نقصان کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، آپ کا اخلاق ہر حال میں بچوں کے ساتھ اچھا ہوا کرتا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹی سی، حدیث میں آتا ہے وعن ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہ قالت انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق علیہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بیان کرتی ہیں ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں انہا اتت بابن اللہ صغیر لم یاکل الطعام، کہ وہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور بچہ کتنا چھوٹا کہ جو بھی کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر کتنے مہربان ہیں کہ ایک انجان بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کتنی محبت کر رہے ہیں اس سے آپ کہ آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اور پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں، فبال علی ثوبی، چھوٹا بچہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمیں غصہ آ جاتا کہ بچے نے ہمارے کپڑے خراب کر دیے، ایک انجان بچہ جس کو ہم نے محبت سے اپنے پاس بٹھالا، اپنی گود میں لیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، ہمیں فوراً غصہ آ جاتا ہے، بس اوقات ہم مار بھی دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، کہ جن کے اخلاق کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی اور کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ غصہ آیا، نہ آپ نے ان کو جھڑکا، بلکہ نہ آپ نے ان کی ماں کو جھڑکا، یہ بھی نہیں کہا ان کی ماں سے کہ آپ اپنے اتنے چھوٹے بچے کو میرے پاس کیوں لے آئیں، آپ کو معلوم بچہ چھوٹا ہے، میرے کپڑے خراب کر سکتا ہے، آپ لے کر کیوں آئیں؟ لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فبال علی ثوبی فدعا بماء، آپ نے آرام سے ایک پانی منگوایا تھوڑا سا، فدعا بماء فنضحہ، اور اپنے کپڑوں پر ڈال دیا، ولم یغسلہ، اور کپڑے اس طرح دھو دیے اور کپڑے صاف کر دیے اور ان کو دھویا نہیں۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بچوں کے ساتھ کس طرح ہوا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے بچوں کے لیے بھی کتنے مہربان تھے اور کتنے نرم دل تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس وقت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوں، عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب عبادت کر رہے ہوں، نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوں، اور بچے اگر ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ کر شرارت کرنے لگیں یا سامنے سے گزرنے لگیں، تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم بچوں کو مار دیتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہو، تم ہمیں پڑھنے نہیں دے رہے ہو۔ لیکن عبادت کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا بچوں کے ساتھ، وہ نہایت اچھا رویہ ہوا کرتا تھا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث دیکھیں کہ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان فیدعو لهم۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے وعن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا قام حملها واذا سجد وضعها۔ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور بس اوقات آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کی گود میں آپ کی نواسی امامہ موجود ہے، امامہ جو آپ کی نواسی ہے وہ آپ کی گود میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اس کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ کتنا اچھا رویہ ہے آپ کا وسلم کا کہ آپ کو پریشانی بھی نہیں ہو رہی، اس کے باوجود آپ ان کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ اور آگے بیان کرتے ہیں فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، جب آپ کھڑے ہوتے تو ان کو گود میں لے لیتے، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو امامہ رضی اللہ عنہا کو جو چھوٹی بچی تھی وہ آپ ان کو نیچے اتار دیا کرتے تھے، اور جب دوبارہ کھڑے ہوتے پھر دوبارہ ان کو گود میں لے لیتے۔
آج بچے ہمیں ذرا سا پریشان کر دیتے ہم غصہ ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح بنانے کی کوشش کریں. ہم ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس معاملے میں کیسا تھا اور آپ کا رویہ کیا ہوا کرتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ بچوں کے ساتھ نہایت نرمی والا ہوا کرتا تھا. اور اسی طرح مثال کے طور پر کھانے کے وقت بھی جب ہم بیٹھتے ہیں تو بچوں کی غلطیوں کو ہم جلدی برداشت نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں کھانے کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویہ تھا وہ بچوں کے ساتھ نہایت نرمی والا ہوا کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے وعن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. سبحان اللہ. ابو عمر بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا. وکانت یدی تطیش فی الصحفہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ میں کھانا کھایا کرتے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاتا اور اسی پلیٹ میں کھانا کھایا کرتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں, دوسری پلیٹ میں نہیں کھاتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں وَكُنْتُ غُلَامًا میں چھوٹا بچہ تھا. فَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ اس لیے مجھے شعور نہیں تھا, مجھے سمجھ نہیں تھی. میں کھانا کھاتا کبھی کھانے میں ہاتھ ادھر ہوتا, پلیٹ میں ہاتھ ادھر ہوتا, کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا, یعنی میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں چاروں طرف تیرتا رہتا تھا. کبھی میں یہاں سے کھا رہا ہوں اٹھا کر, کبھی یہاں سے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کھا رہا ہوں, تو پوری پلیٹ کو میں خراب کر دیا کرتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو کبھی ڈانٹا, نہ ان کو مارا, نہ پھٹکارا, کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور بڑے پیارے انداز میں کہا کہ یا غلام, اے میرے پیارے بچے, سم اللہ بسم اللہ کر کے کھایا کرو, وکل بیمینک اور کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو, وکل مما یلیک اور صرف اپنے آگے سے کھایا کرو, پلیٹ میں چاروں طرف ہاتھ مت ڈالا کرو. تو بڑے پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں. تو ہمارا بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جب ہم بچوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں, جب ہم دیکھیں بچوں سے غلطی ہو رہی ہے, وہ غلط کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کو ماریں, ان کو پھٹکاریں, ان کو برا بھلا کہیں, ان سے محبت سے پیش آئیں, ان سے نرمی سے پیش آئیں اور ان کو پیارے انداز میں نصیحت کریں, تو انشاءاللہ یہ نصیحت ہماری بچوں پر زیادہ اثر کرے گی بنسبت اس کے کہ ہم ان کو ماریں, ان کو ڈانٹیں. تو ہر وقت بچوں کو مارنا اور پھٹکارنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا ہے, بلکہ ہمیں چاہیے ہم بچوں سے نہایت نرمی سے پیش آئیں, اور بس اوقات ہماری نرمی, ہماری نصیحت بچوں کے سنورنے کے لیے کافی ہوتی ہے اور ہماری مار بچوں کو مزید بگاڑ دیتی ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ بچوں کو ان کا حق دیا جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سائڈ میں, آپ کے رائٹ ہینڈ میں ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے بائیں سائڈ میں یعنی آپ کے لیفٹ سائڈ میں قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں. آپ کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ جو دودھ پیتے یا جو بھی چیز کھاتے پیتے, اس کے بعد آپ کے دائیں جانب جو ہوتا آپ اس کو دیا کرتے تھے. تو اتفاق سے اس وقت آپ کی دائیں جانب صرف ایک چھوٹا سا بچہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا, دودھ پینے کے بعد آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہے ہیں, ان سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ یا غلام, اے میرے بچے, اے پیارے بیٹے, کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دو گے کہ میں یہ دودھ کا پیالہ ان قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو دے دوں, کیونکہ تم چھوٹے ہو اور یہ قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں, اور چونکہ تم دائیں جانب ہو تو تمہارا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں یہ دودھ کا پیالہ تمہارے ہاتھوں میں دوں اور تم یہ پیالہ پیو. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے, انہیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنا حق کسی اور کو دے دوں. وہ پیالہ جو آپ کے ہونٹوں سے لگا ہوا ہے, جو اتنا بابرکت دودھ ہے, میں کسی اور کو دے دوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ نے منع فرما دی اور کہا کہ واللہ ما کنت لأوثر احدا علی نفسی, کہ میں اپنے نفس پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا, کیونکہ یہ پیالہ, یہ مبارک پیالہ ہے, یہ دودھ, یہ مبارک دودھ ہے, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ان کو دے دیا اور انہوں نے دودھ پی لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بچوں کا حق دینا چاہیے, یہ بچوں کا حق ہے, وہ چھوٹے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کا حق مار لیں. اگر وہ کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کا حق مار لیں. اگر وہ معصوم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کا حق مار لیں. ان کا جو حق ہے وہ انہیں دینا ہمارے اوپر واجب ہے. اور بچوں کے حق میں سے ایک بہت عظیم حق یہ ہے کہ بچوں سے ہم نہایت نرمی سے پیش آئیں, محبت سے پیش آئیں, الفت سے پیش آئیں. یہی ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور ایک آخری چیز کہ بچوں کے سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور کون بچے؟
اپنے بچے نہیں، رشتہ داروں کے بچے نہیں، بلکہ عام بچے، محلے کے بچے، بلکہ اپنے شہر کے بچے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرمی سے پیش آتے تھے، اور صرف پیش نہیں آتے بلکہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خاص کر وہ بچے جو انجان ہیں، جن کو ہم جانتے نہیں، جن کا نام ہمیں نہیں معلوم۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ ہم ان کو دعائیں دے رہے ہوں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل تھے اور آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ حدیث میں آتا ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار فیسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم ویدعو لہم۔ سبحان اللہ، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی زیارت کیا کرتے تھے، انصار کے قبیلے میں جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد فیسلم علی صبیانہم، جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ غور کریں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کو بڑھ کر سلام کر لیا تو ہماری شان گھٹ جائے گی، ہماری شان گھٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، جو اس جہان میں سب سے افضل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی باوجود بچوں کو سلام کر رہے ہیں، اور صرف سلام نہیں کرتے، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے، شفقت سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ وہ بچے جو انجان ہیں، جو محلے کے بچے ہیں، وَيَدْعُو لَهُمْ، اور صرف ہاتھ نہیں پھیرتے بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا اخلاق تھا اپنے بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ اور غیروں کے بچوں کے ساتھ، جس کو مختصر انداز میں نے پیش کیا۔ اسی طرح ایک مثال اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچے ہوتے ہیں، شرارت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بچوں کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کو پھٹکارا نہیں، بلکہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فلم یقل لی فی شیء اف فعلته لماذا فعلت كذا ولم يقل لي في شيء لم افعله لماذا لم تفعل كذا۔ سبحان اللہ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، 1-2 مہینے 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 10 سال۔ 10 سال میں بچے کتنی شرارتیں کرتے ہیں، کتنا دماغ کھاتے ہیں، کتنی نوٹنکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں فلم یقل لی فی شیء فعلته لماذا تفعل كذا، کہ میں نے، مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی یہ تک نہیں کہا اگر میں نے غلطی سے کوئی کام کر دیا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا، اور اگر میں نے کبھی آپ کا کوئی کام نہ کیا تو کبھی یہ بھی سوال نہیں کیا کہ تم نے میرا یہ فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ تو یہ اخلاق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے بچوں کے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اخلاق بھی انہی کی طرح بنائیں۔ اور ایک آخری بات کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں، کہ بچے جو ہوتے ہیں، بہت غور سے بات سنیے گا، کہ جو بچے ہوتے ہیں اگرچہ وہ زبان سے نہ کہیں، اگرچہ وہ اس بات کا مطالبہ نہ کریں، لیکن وہ بھی عزت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اگر یقین جانیں، اگر ہم بچوں کی عزت کریں گے، ان کا سمان کریں گے، ان کو ایک مقام دیں گے، ان کو آگے بڑھ کر سلام کریں گے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، تو یقین جانیں بچوں کے دلوں میں ہمارے لیے جو عزت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ بچے ہمارا دل سے احترام کریں گے، بچے ہماری دل سے عزت کریں گے، بشرط یہ کہ ہم بچوں کی عزت کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ بچے ہیں لہٰذا ان کو عزت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچے ہیں لہٰذا ان کو نرمی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقین جانیں عزت کی خواہش ہر ایک انسان کو ہوتی ہے۔ وہ اگرچہ بچے ہیں، وہ اگرچہ نادان ہیں، وہ اگرچہ ناسمجھ ہیں، اگرچہ وہ باشعور نہیں ہیں، لیکن اتنی سمجھ انہیں بھی ہوتی ہے کہ کون ان سے عزت سے بات کر رہا ہے اور کون ان سے برے انداز میں، غلط انداز میں بات کر رہا ہے۔ اتنی سمجھ بچوں کو بھی ہوتی ہے، لہٰذا بچوں سے اگر ہم الفت سے بات کریں گے، نرمی سے بات کریں گے، تو بچے سمجھیں گے کہ یقیناً ہمارا ایک مقام ہے، بچے یہ جانیں گے کہ ہمارا بھی ایک مقام ہے، ہماری بھی ایک عزت ہے، اسی لیے لوگ ہم عزت دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بڑے ہم سے زیادہ ہماری عزت کریں گے اور ہم سے زیادہ ہمارا سمان کریں گے، اور خود بعد میں ہمیں بڑھ بڑھ کر سلام کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو ان کا مقام دیں، ان کا حق دیں، ان سے عزت سے بات کریں، ان سے نرمی سے بات کریں، تاکہ بچے بھی ہمارا حق ادا کریں اور ہمارے حقوق کی ادائیگی کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بچوں کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو بچوں کے ساتھ نرمی سے اور محبت سے، الفت سے پیش آنے کی اور ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو
دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم ہر چیز میں، زندگی کے ہر ایک شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مان لیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی اور آپ کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور آپ کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین سے جڑنے اور دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے آخری الفاظ ہی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ کی مدد کریں۔ پے TM یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔